إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج سے متعلق جو آیات تھی ہماری، اس کا آغاز ہم نے کر دیا تھا اور آیت نمبر 197 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اس میں ہم نے سیکھا کیا تھا۔ انشاءاللہ ہم یہ آیات مکمل کرتے تو دوبارہ اس کو سم اپ کرتے ہیں کہ ہم نے حج کی ان آیات میں کیا سیکھا۔ لیکن کل تک جتنا ہم نے سیکھا تھا آپ بتائیں گے اس میں کہ حج کی عبادت جو ہے وہ بھی ایک ٹریننگ ہے، جیسا کہ یہ ٹریننگ ہے آپ کی روزہ، آپ کی ٹریننگ ہے، تو اس میں کس چیز کی ٹریننگ کی گئی ہے، کس طرح سے تقویٰ سکھایا گیا ہے، کن باتوں میں تقویٰ ہے۔ جلدی سے سم اپ کیجئے کل جو آپ نے پڑھا تھا۔ ہاں جی بتائیے، میں آپ کو ہنٹ دے دیتی ہوں، مثلاً یہ کہ جدال نہیں کرنا، ٹھیک ہے، شہوت کو کنٹرول کرنا، گناہ جو فسق ہے اس میں مبتلا نہیں ہونا، اور وما تفعلوا من خیر میں کیا کیا سیکھا تھا۔ یہ تو ڈونٹس تھے نا، ڈوز کیا تھے؟ احسان کرنا، احسان کرنا، اور احسان میں تو ساری چیزیں اکٹھی آ جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کو فردر تھوڑا سا کلاسیفائی کر لیں تو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ مثلاً تعاون علی البر، تو اس کی مدد کرنا، ہاں دوسروں کی مدد کرنا، نیکی میں تعاون کرنا، اور ریاکاری سے بچنا، یہ بھی تو وہ ہے نا، زیادہ راہ لے کے جانا بھی تقویٰ ہے نا، ہاتھ نہ پھیلانا کسی کے آگے بھی تقویٰ ہے، جو اللہ نے دے دیا اس میں راضی رہنا تقویٰ ہے۔ یہ کل ساری چیزیں تو سیکھی نہیں ہم نے، کون دوبارہ دہرائے گا؟ حج کے سفر میں تقویٰ کیا کیا ہے، جو 2 آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں، چلیں جلدی سے دوہرا دیں۔ جی سدرا۔ ڈوز اینڈ ڈونٹس دونوں؟ ہاں جی، ڈوز اینڈ ڈونٹس دونوں۔ ہاں جی، ڈونٹس میں تو یہ ہے کہ شہوانی گفتگو نہیں کرنا، یعنی شہوت کو کنٹرول میں رکھنا ہے، چھوٹا بڑا جو ہر قسم کا گناہ فسق ہوتا ہے وہ نہیں کرنا، اور بد کلامی یا جھگڑا یا بحث والا جو گفتگو میں کسی دوسرے پہ برتری حاصل کی جاتی ہے، جدال، وہ نہ کرنا، اللہ کی حدود کو کراس نہ کرنا، ٹھیک ہے، جیسے یہ ڈونٹس ہو گئے۔ اور ڈوز میں یہ ہے کہ ہم خیر جو ہے، جو نیکی وہ ہم کر سکتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور خود سے بھی نیکی کر سکتے ہیں، اور تعاون علی البر، دوسرے کو بھی ہم تعاون کر سکتے ہیں اس کی نیکی میں۔ اور زیادہ راہ ساتھ لے کے جانا یہ تھا کہ تقویٰ ہمارا زیادہ راہ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہم اسباب بھی ساتھ لے کے جائیں گے تو پورے ہوں، ہاتھ نہیں پھیلانا، وہاں جا کے کسی سے نہیں مانگنا، اور جاتے ہوئے اپنی نیت کو صاف کرنا، اس طرح کلیئر رکھنا کہ خالصتاً اللہ کے لیے ہم یہ فریضہ کر رہے ہیں، ریاکاری اس میں نہ ہو، اور جو کام بھی ہیں مطلب وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوں، اور سارا معلوم کر کے جانا، مطلب جو اس کے مناسک ہیں اس کے بارے میں پڑھ کے، اور کہ کون سا کس طریقے سے کس جگہ پہ ہم نے وہ کرنا ہے، منسک کس موقع پہ، تو یہ ساری چیزیں ساتھ اس کے آتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اسی طرح نا آپ کی ٹپس پہ باتیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی کو بتانا چاہیں تو آپ 1 2 3 4 5 کر کے تو بتا دیں، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 198۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، فضل اپنے رب کی طرف سے۔ حج کے ایام کے دوران تجارت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ دور جاہلیت میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ دوران حج جو حج کی جب وہ حج کی نیت سے آتے ہیں تو اس میں وہ تجارت نہیں کر سکتے،
ٹھیک ہے، یعنی ان کا اپنا ایک یہ گمان تھا کہ انہیں یہ نہیں کرنا، یہ کوئی گناہ کا کام ہے، تو وہ ان کی اس چیز کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کانسیپٹ کو ختم کیا جا رہا ہے کہ حج کے دوران جو ہے وہ آپ تجارت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مناسک حج آپ پورے کریں گے، لیکن اس دوران اگر آپ کو اپنا تجارتی مال وہاں پر کہیں پہنچانا ہے، ڈسپلے کرنا ہے، کچھ انتظامات اس کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن یہ نہیں کہ آپ حج کے مناسک چھوڑ کے تو تجارت کرنے بیٹھ جائیں گے. ہاں، ساتھ ساتھ آپ چیزیں مینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں منا میں عکاظ، مجنا اور ذوالمجاز جو ہیں وہ بازار لگا کرتے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے حج کے دنوں میں تجارت کو گناہ خیال کیا اور تب یہ آیت نازل ہوئی. یعنی انہوں نے صحابہ اکرام نے یہ سمجھا کہ حج جو ہے وہ عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا سفر اور اس کو وہاں اتنے دن کا قیام جو ہے وہ صرف اسی نیت کے لیے ہوگا، اسی لیے عبادت ہی کے لیے خالص ہوگا، اس میں تجارت نہیں کی جا سکتی. تو وہ جو ہے وہ چیز ختم کی گئی، اور یہ کانسیپٹ جو ہے یہ دور جاہلیت میں بھی موجود تھا. آلدو وہ وہاں پر لگایا کرتے تھے میلے، لیکن یہ کہ کراہت کے ساتھ، یا کچھ کا کانسیپٹ یہ تھا کہ وہ نہیں لگاتے تھے، وہ کہتے یہ جو لوگ لگا رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، تو اس مسکنسیپشن کو بالکل ختم کر دیا گیا. لیکن پھر یہاں پر پیچھے والی آیات کے ساتھ ذرا ذہن کو کر کے آپ ایک مربوط وہ سلسلہ بنا سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی پھر تقوی ذہن میں رہے گا. اب یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ گیا تو حج کرنے ہے، اب اجازت تو ہے تجارت کی، تو اب وہ وہاں پر صرف خرید و فروخت ہی کرتا رہے اور اپنے جو مناسک ہیں حج کے وہ پورے نہ کرے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، تجارت پرائیورٹی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ اٹ از الاؤڈ، آپ وہاں پر تجارت کر سکتے ہیں، آپ وہاں پر خرید و فروخت. اچھا، اب یہ کہ تجارت کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں. تجارت بیسکلی ہے خرید و فروخت، تو آپ وہاں پر خرید بھی سکتے ہیں کچھ نہ، اور آپ وہاں پر فروخت بھی کر سکتے ہیں. آپ پراپر اپنے ملک سے تجارتی سامان لے کر بھی جا سکتے ہیں، وہاں سے چیزیں خرید کر وہیں پر فروخت بھی کر سکتے ہیں. مطلب ہر طرح کی خرید و فروخت جو ہے وہ جائز ہے، یہ کیا جا سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور پھر جب تم پلٹو عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس. ٹھیک ہے، اب عرفات جو ہے یہ جو حج ہے، حج کا بنیادی جو رکن ہے وہ وقوف عرفات ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی اہمیت یہاں پر پہلے دیکھتے ہیں اور پھر آگے انشاءاللہ اس کو ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ارکان حج میں سے عرفات جو ہے وہ سب سے بڑا عظیم رکن ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے. سیدنا عبداللہ بن یامر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ حج عرفات کی حاضری ہے، حج عرفات کی حاضری ہے، حج عرفات کی حاضری ہے. تو منا کے 3 دن ہیں، پھر جو شخص جلدی کر کے 2 دن میں ہی چلا جائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو تیسرا دن ٹھہرا رہا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. تو جس نے طلوع فجر سے پہلے پہلے عرفات کا وقوف پا لیا اس نے حج پا لیا. یہ ترمذی کی روایت ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی حج کے سارے مناسک ادا کرتا ہے لیکن وقوف عرفات نہیں کرتا تو اس کا حج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی اہمیت ہے. اس کے علاوہ بھی عرفات جو ہے اس کی کچھ اہمیت ہے، اور وہ کیا ہے کہ عرفہ جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم اور حوا کی جو ہے یہاں ملاقات ہوئی تھی، اور جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم کو جب مناسک حج سکھائے تھے تو یہ آخری مقام تھا، یعنی جو مناسک حج تھے اس میں یہ آخری مقام تھا. پھر عرفہ کے دن کا روزہ، جو حاجی نہیں ہوتے، یہاں حاجیوں کا ذکر ہو رہا ہے لیکن جو حاجی نہیں ہیں وہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، جو اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اب تھوڑا سا اس کو ہم ویسے دیکھتے ہیں کہ عرفہ جو ہے، عرفات جو ہے اس کا روٹ جو ہے عین رافہ ہے. اس کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے؟ عرفہ کا مطلب ہوتا ہے اونچی جگہ. ٹھیک ہے، سورۃ الاعراف میں ہے نا،
تو اس میں بھی اصحاب الاعراف کون ہوں گے؟ تو جنت اور جہنم کے بیچ میں جو ایک اونچی سی جگہ ہے، اس لیے ان کو اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے. تو عرفہ کا مطلب ہوتا ہے اونچی جگہ. تو یہ کمپیریٹیولی تھوڑا سا مکہ سے 22 کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے جو حدود حرم سے باہر ہے. تو اس کو جو ہے وہ عرفات کا میدان کہا جاتا ہے. اب عرفات کا جو میدان ہے اور جو وقوف عرفہ ہے اس کی بہت ساری اہمیت سب سے پہلی تو اس حدیث سے ہی واضح ہو گئی. پھر اگر آپ خود دیکھیں تو عرفات کا میدان میں انسان جو ہے بیسیکلی وہ تمام رنگ و نسل، زبانوں اور عہدوں اور اسٹیٹس سے بے نیاز ہوتا ہے. اور ہر چھوٹا بڑا غریب امیر فقیر بادشاہ وہاں پر کھلے میدان میں زمین کے اوپر جو ہے وہ کوئی لیٹا ہے اور کوئی بیٹھا ہے اور کوئی کھڑا ہے وہاں پر. تو ایک انسان جو ہے وہ اپنی حیثیت پہچانتا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے. عرفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے پہچانا. تو عرفہ کے میدان کے اندر انسان اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. فضیلت اگر حاصل ہے تو کس بنا پر؟ تقویٰ کی بنا پر. تو یہاں پر آ کر اس میدان میں آ کر انسان جو ہے وہ یہ پہچان جاتا ہے کہ اس کا کوئی بھی عہدہ ہے، وہ کسی بھی سلطنت کا بادشاہ ہے، یا وہ غریب ہے، یا وہ فقیر ہے، یا وہ کتنا بڑا ڈاکٹر ہے، کتنی بڑی اس کی ڈگری ہے، کوئی اس کی پہچان نہیں ہوتی. اس طرح کی کوئی چیز اس کی پہچان نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. تو وہ اللہ کا جو بندہ ہے وہ اپنی اوقات جب پہچان لیتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کی بڑائی کو پہچانتا ہے. تو عرفات کے میدان میں بندہ اپنے رب کو بھی پہچانتا ہے، اس کی بڑائی کو بھی پہچانتا ہے کہ اور کسی کی بڑائی نہیں، کسی کی بادشاہت نہیں ہے، کسی کا کوئی سٹیٹس میٹر نہیں کرتا. میٹر کرتا ہے تو صرف اللہ کی بڑائی میٹر کرتی ہے، باقی سب انسان جو ہیں وہ برابر ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ لوگوں کی پہچان ہوتی ہے وہاں پر. آپ جب عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، آپ میں سے جتنے لوگوں کو بھی حج کا ایکسپیرینس ہوا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی قسموں کے کلچرز ہیں جو آپ وہاں پر دیکھتے ہیں، کتنی زبانیں ہیں جو آپ وہاں پر دیکھتے ہیں. رنگ و نسل کا ایک حسین امتزاج ہوتا ہے جو وہاں نظر آتا ہے. اور یہ سیکھتا کون ہے؟ یہ دیکھتا کون ہے؟ اس سے عبرت کون لیتا ہے؟ اس سے سبق کون حاصل کرتا ہے؟ وہی جو متقی ہوتا ہے، جو تقویٰ کو ساتھ لیے ہوئے وہاں جاتا ہے، جس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، جس کے اندر ہمبلنس ہوتی ہے، وہی پھر وہاں جا کے سیکھتا ہے، ہر چیز کو سیکھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ اس جگہ پر جو پہنچایا ہے تو مجھے یہاں سے کیا کچھ لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ عرفات میں، چونکہ وقوف عرفات کیا ہے، وہاں پر آپ پہنچ جائیں، آپ وہاں بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں، سو جائیں، آپ کا وقوف ہو جاتا ہے. لیکن بعض لوگوں کے بارے میں نے ریسنٹلی میں کسی کی آڈیو سن رہی تھی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک کم عقلی کی بات ہی ہے جو کوئی کر رہا تھا کہ آپ چونکہ وہاں پر خطبہ ہوتا ہے تو آپ ان کا خطبہ نہ سنیں. ٹھیک ہے. اور آپ کیا کریں؟ وہاں جا کے سو جائیں، آپ کا وقوف ہو جائے گا، آپ کا حج ہو جائے گا. مطلب آپ سوئے رہے، خطبہ نہ سنیں. تو اگر انسان سویا ہی رہے گا تو وہ پھر کیسے سیکھے گا؟ وہ پھر کیسے اللہ کا ذکر کرے گا؟ کیونکہ آگے دیکھیں نا، فذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرنا ہے. وہ عرفات کے میدان میں بھی اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر زبان کے ساتھ بھی، اور پھر یہ اللہ کی بڑائی کو پہچاننا، اس کے بندوں کو رسپیکٹ دینا، ان کے ساتھ ایک انٹریکشن کرنا، اس چیز کو اپنے سمجھنا، اس کی انڈرسٹینڈنگ اپنے اندر ڈیولپ کرنا کہ کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی عربی، کوئی اجمی، کسی کو کسی پہ فضیلت حاصل نہیں ہے. تو یہ سو کے تو نہیں ہوگا، یہ جاگ کے ہی ہوگا نا وہاں پر، یہ سوچ کے، یہ غور و فکر کر کے ہی یہ چیز ملے گی نا. بہرحال اسی طرح آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن جو حشر کا میدان ہوگا نا، اس میں بھی لوگ اسی طرح ہوں گے، جمع غفیر اور ایک میدان میں. بعض کہتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں ہی جو ہے وہ حشر
برپا ہوگا. لیکن یہ کہ ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری جو زمین ہے، ارتھ جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فلیٹن کر دیں گے. جیسے قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ جو پہاڑ ہیں ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور قیامت کے دن تم مطلب یہ زمین کو ایسے دیکھو گے کہ اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ نہیں ہوگی، کوئی سلورٹ نہیں ہوگی، مطلب ساری پلین سیدھی روٹی کی طرح ہی پھیلا دی جائے گی، اور اس کے اوپر حشر کا میدان جو ہے وہ قائم کیا جائے گا. تو یہ عرفات کے میدان میں جو لوگوں کا اجتماع ہے، اور جس طرح ہر ایک کسی بھی اسٹیٹس سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے وہ وہیں مٹی پر بیٹھا ہے، وہیں زمین پر موجود ہے، تو وہ گویا حشر کی بھی یاد دلاتا ہے انسان کو. تو جب انسان کو حشر کی یاد آتی ہے، تو جب میدان حشر یاد آتا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز یاد آتی ہے؟ کیا چیز یاد آتی ہے؟ جب آپ قیامت یاد کرتے ہیں تو سب سے پہلے دماغ میں کیا چیز آتی ہے؟ میم حساب کتاب گناہ. اپنے گناہ یاد آتے ہیں. نیکیوں سے پہلے گناہ یاد آتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ جب ہم قیامت کو یا موت کو تصور کرتے ہیں تو نیکی سے پہلے میرے دماغ میں تو گناہ آتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو انسان اس وقت عرفات کے میدان میں پھر اپنی پچھلی زندگی کو کھنگالتا ہے اور پہچانتا، اپنے گناہوں کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ جب وہ ان کو پہچان لیتا ہے، ان کو یاد کر لیتا ہے، پھر وہ زیادہ اچھے سے اللہ کے سامنے ان کے لیے استغفار کا درخواست گزار ہوتا ہے. تو عرفہ بیسکلی میدان عرفات جو ہے وہ حج کی، جیسے بھی ہم نے پڑھا نا کہ حج جو ہے وہ ہماری ٹریننگ کر رہا ہے، تقویٰ سکھا رہا ہے ہمیں. تو اب میدان عرفات میں جو وقوف ہے وہ اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اگر انسان سیکھنا چاہے. عام طور پر لوگ وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں، لمبی بات نہیں کریں گے ہم، مختصراً جو حج کر کے آئے ہیں، جن کا ایکسپیرینس ہے میدان عرفات میں وقوف کا، وہ بتا سکتے ہیں کہ زیادہ تر کیا ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ. میم میں بتاؤں ایک چیز تو یہ خطبہ نہیں سننے کو ملتا، وہ صرف مسجد نمرہ میں ہوتا ہے، نمرہ میں، اور وہاں پہ جانا بہت انتہائی مشکل ہوتا ہے، پہلے سے ہی ہوتے ہیں جینٹس زیادہ، بلکہ تو اپنے اپنے ٹینٹس میں ہی ہمیں ٹھہرایا جاتا تھا، ظاہر ہے کہ وہیں پہ ہی سنیں. تو خطبہ تو نہیں سنا جاتا، لیکن لیڈیز مشغول ہیں باتوں میں اور نہیں انہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کریں، بار بار انہیں بتایا جا رہا ہوتا ہے، یا پھر ہمیں کوئی ایک دوسرے کو کہہ دیتی تھی کہ اشراق کا ہے تو یہ کر لو، اب چارج کر لو، صلات و تسبیح پڑھ لو، دعا کرو، اللہ سے دعائیں مانگو. پھر وہ جو پیک ٹائم ہوتا ہے دوپہر ظہر عصر تک ہم نے وہاں وقوف کرنا ہوتا ہے. تو پھر میں نے تو کوشش کی کہ میں باہر ہی نکل آؤں ٹینٹ سے باہر، بے شک گرمی ہے، کھلا آسمان ہے، کوئی فیل تو آتی ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے باہر مٹی پہ بیٹھ کے اور خوب وہ عاجزی سے. تو پھر سب کو بلکہ میں نے کہا کہ آپ باہر آ جائیں، آپ باہر آ جائیں ٹینٹس میں. وہ بس انتظار ہی کر رہی، کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی کھانا کوئی لا کے دے رہے ہیں، مختلف کمپنیز بھی آتی ہیں اور ان کے اپنے بھی گروپس ہوتے ہیں. کوئی اللہ وہاں نعمتیں دیتا ہے، اتنی گرمی دیکھیں اور اتنے دور آئس کریم تک وہاں پہ وہ انہوں نے دی سب کچھ، لیکن ایک ہی مقصد بنایا ہوا نا عورتوں نے. اور اچھا ایک اور چیز یہ کہ ویڈیو کال ایک نے اپنی نواسیوں کو کی ہوئی، اور جو ہم تسبیحات جو کر رہے تھے ساتھ وہ بھی ڈسٹرب، اور ویڈیو کال میں ہم سب کی طرف ہی کیمرہ لگا رہے ہیں اور یہ دیکھو آج ہم یہاں ہیں. حالانکہ کتنا خاص دن ہے اس دن. پورے سال میں صرف تہجد کے ٹائم پہ اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، اور پورے سال میں صرف یوم عرفہ ہے جس دن اللہ آسمان دنیا پہ ظاہر ہوتے ہیں، یہاں آئے ہوتے ہیں اتنے قریب اور کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگے. اور وہ ٹائم ایسے ضائع ہو جاتا ہے سارا، کوئی کسی کے پاس کوئی خاص وہ نہیں. اور ایک اور اتنی بحث تھی اس بات پہ کہ دو فرض، اور ہم نے نا چونکہ ظہر اثر اکٹھے پڑھنی تھی وہاں پہ نا، پھر آگے مزدلفہ جا کے مغرب عشاء اکٹھے پڑھنی تھی، تو وہ ظہر اثر اکٹھے جو پڑھنی تھی اس پہ اتنی بحث تھی، پوری پڑھیں یا قصر پڑھیں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے ہم نے وہی کرنا ہے نا، ہم نے قصر پڑھنی تھی، لیکن یہ کہ پورا نالج نہیں ہوتا، نہیں لے کے آتے، تو جو پوری پڑھنی تھی دوسری ان کو لان تان کر رہی تھی، جو ہاف کر رہی تھی. وہاں یہی سین تھا. بس اللہ پاک آسانیاں کرے ہم لوگوں کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ ایک چیز یہ ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ عرفات کے میدان میں ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے. کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج میں یہ چیز رکھ کے آپ کو ٹرین کرنا ہے، کس طرح آپ کو آپ کا اپنا آپ دکھانا ہے، آپ کو آپ کی آئیڈینٹی دینی ہے، آپ کون ہیں، آپ اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں وہاں بیٹھ کر، اس میدان میں بیٹھ کر آپ اپنا اللہ کے ساتھ تعلق کی نوعیت کو پہچان سکتے ہیں.
لیکن ہم اس کو اسی طرح ضائع کر دیتے ہیں. اور یہ وہی جیسے ہم کل تفقہ کی کلاس میں پڑھ رہے تھے نا کہ بیسکلی ٹریننگ نہیں ہے، ہماری تربیت نہیں ہے، سیکھنے والی تربیت نہیں ہے. لائک ہمارے اندر یہ چیز نہیں ڈالی جاتی کہ آپ نے سیکھنا ہے. حالانکہ قرآن آپ کو کیا سکھا رہا ہے؟ آپ غور و فکر کرو، آپ تدبر کرو، زمین میں، آسمان میں، پرندوں میں، پہاڑوں میں، پہاڑی راستوں میں، پودوں میں، درختوں کے پتوں میں، پتوں کے اندر جو ڈفرنس ہے اس کے اندر، چونٹیوں پہ، شہد کی مکھی پہ، مکڑی کے جالے پہ، آپ غور و فکر کرو، آپ لرن کرو، آپ سیکھو. لیکن یہ ایک حص ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. امت مسلمہ کے اندر یہ حص پتہ نہیں کہاں چلی گئی، اور ہم ہر چیز کو بس ایک، جسے وہ ہم پنجابی میں ایک لفظ بولتے ہیں ہفڑ دفڑ، مطلب ایک عجیب تیزی اور ایک عجیب کیا آپ اس کو اردو میں کہیں گے، کیا لفظ ہوگا اس کے لیے بالکل اپروپریٹ آپ بولو گے، جو مطلب ایک بیکار کی تیزی ہوتی ہے نا، افراتفری. ہاں جی، افراتفری، ایگزیکٹلی، ایک افراتفری ہے زندگی میں. اور کہیں پر بھی ہم رک کے سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کیوں ہیں، ہم کیا ہیں، ہم کرنے کیا آئے ہیں اس دنیا میں، ہمارا اور ہمارے رب کا تعلق کیا ہے. ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو اللہ کون ہے؟ تو یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے، اور خاص طور پر جو لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے. اچھا، اس کو تھوڑا سا نا، حج کی یہ جو مناسک ہے نا، اس میں آسانیاں بھی اتنی زیادہ پیدا کر دی گئی ہیں. لائک اب عرفات کے میدان میں بھی ٹینٹس لگا دیے گئے ہیں. صحیح، آپ جو کرتے ہیں صفا اور مروہ کے بیچ میں، وہ ساری ایئر کنڈیشن ہوتی ہے، وہ ساری جو ہے وہ انہوں نے اس کو کر دیا ہوا ہے، کور کر دیا ہوا ہے. اور وہ جو ایک مشقت والی عبادت تھی نا حج، اس کی مشقت ہی ختم ہو گئی. اس کے باوجود بھی ہم ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں. لٹرلی کوئی بتا رہا تھا، اسی طرح میں سن رہی تھی ان کو، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ وہاں گرمی اس کو لگ رہی تھی، تو اس نے کہا کہ کس جہنم میں آ گیا ہوں. سنے آپ نے یہ جملے لوگوں کے منہ سے؟ اس جہنم میں لٹرلی ہی سیڈ میں کس جہنم میں، حرم میں کھڑا ہوا وہ بندہ اور بول کیا رہا ہے. تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا چلتا ہمارے اندر تقویٰ پھر کہاں ہے، وہ اسٹینڈرڈ تقویٰ کی وہ کیا ہے. تو دین ہمیں سوچنے والا، تدبر کرنے والا بناتا ہے، ہمیں ریشنل نہیں بناتا. صرف یہ کہ ایک دھکا پڑا اور منہ سے جو مرضی الفل بک دے، یہ نہیں بناتا. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر عرفات کے میدان میں اب کون سم اپ کرے گا؟ عرفہ کا میننگ بتانا آپ نے، وقوف عرفات کی اہمیت بتانی ہے، اور پھر یہ کہ عرفہ جو ہے یعنی پہچاننے کے معنوں میں، تو ہم وہاں پر کیا کچھ پہچانتے ہیں. جی میم، عرفات کا آپ نے روٹ لیٹر عین را فا بتایا ہے، جیسے اونچی جگہ، سیم ایسے جیسے سورہ اعراف میں اصحاب الاعراف کو اونچی جگہ کے بارے میں بتایا، اور یہ مکہ سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک علاقہ ہے. لیکن عرفہ ایکچولی وہ جو میدان ہے نا، اس کی امپورٹینس کیوں ہے؟ کیونکہ یہ پورے حج کے مناسک میں یہ فرض ہے. کچھ واجب ہوتے ہیں، کچھ سنت ہوتے ہیں، یہ فرض رکن ہے وقوف عرفہ، اس میں وقف کرنا، اس میں ٹھہرنا. تو ایک چیز تو اس کی یہ امپورٹینس ہے. دوسری اس جگہ کی امپورٹینس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آپ نے 3 دفعہ کہا کہ حج عرفات کی حاضری ہے، حج عرفات کی حاضری ہے، اور حج عرفات کی حاضری ہے. دوسری امپورٹینس یہ کہ آدم اور حوا علیہ السلام کی ملاقات عرفہ میں ہوئی تھی، اور جبل رحمت ہے اس میں ٹاپ پہ اوپر پہاڑی وہ وہاں پہ. اور اسی طرح تیسری یہ ہے کہ اس کی اہمیت کہ جبرائیل علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کو اوکے تو آدم علیہ السلام کو جب مناسک حج سکھائے تھے، تو یہ والا آخری منسک تھا، یہ جو وقوف عرفات، یہ اس وقت انہوں نے سکھائے. اور چوتھی اس کی امپورٹینس یہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے. اسی طرح اس کی ایک اور امپورٹینس یہ کہ عرفات میں پہچان، اس کے اندر عارفہ جو ورڈ ہے وہ پہچان ہے. تو انسان اس میدان میں اپنی حیثیت کو پہچان لیتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سارے کالا ہو، گورا ہو، خواہ عربی ہو، اجمی ہو، سارے ایک ہی حیثیت میں ہیں، ایک ہی کسی بھی زبان سے وہ آئے ہوں، کسی بھی
रंग नस्ल से हों, कोई भी हो, किसी भी कंट्री के हों, लेकिन वो सारे वहाँ पे बराबर होते हैं, एक ही फ्लैट मैदान पे होते हैं और खुले आसमान तले अल्लाह ने इस वकूफ का करना ठहराया है। और ये हमें क़यामत के दिन की भी याद दिलाता है, और ये सिर्फ वही कर सकता है जो पिछली आयत के साथ अगर लिंक करें ना, तो ज़ादे राह जो तकवा को साथ लेके जाएगा ना, तो वो तकवा वाला बंदा ही सिर्फ वहाँ पहचान सकता है। इतने सारे लोगों को देख के और उसे ये अल्लाह की पहचान भी हो जाएगी कि एक अल्लाह है कि जिसने कितनी किस्म की मुख्तलिफ रंगों और नस्लों के लोग पैदा किए हैं, और अल्लाह की पहचान के साथ उसे रोज़े महशर भी याद आएगा कि यही लोग क़यामत वाले दिन उठेंगे, इकट्ठे होंगे, और क़यामत के आपकी आपकी आवाज आवाज थोड़ी सी कट गई थी। हाँ, थोड़ी सी आवाज आपकी कट गई थी, और बात आपकी समझ आ गई कि इंसान अपने गुनाहों को पहचानता बाजी, है। वो मुझे पूछना था जी, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो आए थे ना वही जान सॉरी मुस्लिम अरीना मनासिकना व तुब अलैना। तो इसमें तो आप ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि मुझे मना उनके करने के बताओ, तो ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उतरे थे और उनका एहराम बांधना सिखाया था, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बस वही बात पूछ रही थी। अच्छा, मेरे पास जो लिखे में है ना वो हजरत आदम लिखा हुआ है, मैं कंफर्म करके दोबारा आपको बता दूँ। जी जी, वो थोड़ा ऐसा इससे भी कि हो सकता है वहाँ पर क्योंकि हजरत आदम को भी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था, तो उसके बाद सबसे पहले जो काबतुल्लाह की तामीर थी वो फरिश्तों ने की थी हजरत आदम के साथ मिलकर, बल्कि फरिश्तों ने की थी। और उसके बाद फिर हमने इसकी हिस्ट्री में जो पढ़ा था, तो फिर तूफान नूह में वो गिर गई इमारत जो थी, और फिर उसकी बुनियादों पर हजरत इब्राहीम ने उसको किया। तो ये भी हो सकता है कि हजरत आदम को भी सिखाए गए हों पहले मनासिक, और फिर जाहिर है वो एक बीच में कनेक्शन खत्म हो गया था हज का उस तरह से, तो हजरत इब्राहीम ने दुआ की और फिर हजरत इब्राहीम को भी सिखाया गया। लेकिन मैं आपको ये रवायत कंफर्म बता देती हूँ, ठीक है? मैं बता सकती हूँ। जी रुकैया। जी मैम, ये जिस तरह से जितना मुझे नॉलेज है सुनते होता है, तो हजरत आपकी आदम आवाज साफ नहीं आ रही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अब आ रही? जी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब जाके वहाँ तौबा की थी ना अल्लाह ताला के सामने, तो वो जबले रहमत था, तो वहाँ पर वो पिलर भी है जहाँ पर वो खड़े थे। पहले उधर निशान थे कदमों के, फिर उसके बाद पिलर बनाया गया वहाँ पर। तो जबले रहमत पर वो पिलर है जहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, और इसीलिए हज का ये रुकन बना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं बताया गया था कि ये हज है। जहाँ पर अल्लाह ताला से उनकी मुलाकात हुई, तो अल्लाह ताला को पहचाना उन्होंने कि अल्लाह तो अल्लाह है, और पहले पहचान तभी हुई जब वो नीचे जमीन पे लाए गए और वो अर्श से उतारे गए और इससे निकाले गए। तो फिर उन्होंने गिड़गिड़ाया कि हम तो इंसान हैं और हम गलती पर हैं, तो हमने गलती की तो हम यहाँ पर पहुंचे। तो अब अल्लाह से मुलाकात जब हुई, तो वो मार्फत का मैनों में इस तरह से आता है कि अल्लाह ताला से मार्फत का दिन है वो। तो अल्लाह ताला यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो लास्ट जो प्लेस थी जहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको सिखाया, तो वो आखिरी मुकाम जो था वो अराफात का था। तो बाकी ये कि जो हमीदा जैसे अल्लाह ताला बंदे की जो तौबा है ना, वो उस दिन अब भी कबूल फरमाता है। जब भी कहते हैं कि हज जब सही मानों में करके आता है, तो ऐसा होता है जैसे पहले जिनका बच्चा हो बेगुनाह, तो जब उधर जाके सिर्फ मगफिरत मांगनी होती है अल्लाह ताला से कि हम गुनाहगार हैं, हमसे जो खताएं हुई हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, हम उनको लेके अल्लाह ताला के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, दुआएं करें और इबादत भी करें। और ना कि जिस तरह से कह रहे हैं कि सिर्फ अपनी वीडियोस में लगे रहे, वो चीज बहुत गलत है। अच्छा भी नहीं लगता वहां पर जिसके दिल में जरा भी तकवा होता है, यानी कि तकवा का मतलब भी खौफ ही होता है ना, डर होता है अल्लाह ताला का। तो उस दिन अल्लाह ताला से डरने का दिन है, उनसे मांगने का दिन है, और अल्लाह ताला की रहमत उस दिन बिल्कुल वो अर्श पर यानी कि उस मैदान अरफात पर खास होती है। तो उसमें खुतबा सुनने का, खुतबा तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था और उससे पहले भी देते होंगे, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास उस दिन वही खुतबा था जो अल्लाह ताला से हम कलामी थी उनकी।
تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تھا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی نظر ڈالی تھی اور ان کو بخشا تھا تو ان کی خطا کو. تو پھر وہ تو ہم نے ساری آیات پیچھے پڑھی ہوئی ہیں کہ اس کے بعد پھر انسان کے لیے کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب پھر ہم تو دوبارہ آؤ گے تو پھر یہ محنت کر کے آؤ گے اور ان چیزوں سے بچتے ہوئے آؤ گے اور غلطیوں خطاؤں سے بچتے ہوئے آؤ گے تو جنت پھر تمہیں ملے گی. تو وہ دوبارہ سے محنت کر کے پھر انسان جنت میں تب جائے گا کہ جب وہ پورے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیے آخری نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اب یہ کر کے آپ آؤ گے تو پھر آپ کے لیے جنت ہوگی. پہلے بے مول جنت تھی تو وہ انسان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ اب کیا ہو جائے گا اگر میں نے ایسا کیا. تو ان کے تو دانستہ غلطی تو وہ تھی بھی نہیں، خطا وہ دانستہ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بھول گئے کہ میں نے کہا تھا کہ اس طرف کے قریب نہیں آنا. تو وہ غلطی کی معافی اس دن ملی. تو جب نہ جانے گناہ بھی اللہ تعالیٰ سے اس دن بخشوائے جانے چاہیے اور بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اگر کوئی اس طرح سے رجوع کر کے پوری اس کی روح کو سمجھ کے کہ ہمارا دن یہ بنا دن تو اسی دن ہے نا، اس سے بعد میں وہ سارے مطلب خطبے اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کی سیلیبریشن میں یہ دیا ہمیں ایک انعام کے، جہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی اور جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور جہاں پر انہوں نے شیطان سے انکار کیا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کے حکم کو مانیں گے، ماں نے، بیٹے نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو وہ سارے مناسک جو ہے نا وہ ایک اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے سیلیبریشن ہے اس دن کی. اور اس میں جب ہم وہ ساری چیزیں جا کے کرتے ہیں تو ہمیں اس کی روح کو یہی سمجھنا چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے پیغمبروں کے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا ابراہیم حنیفہ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بڑا پسند کیا ہے. ابراہیم حنیفہ کہا کہ وہ یکسو ہو کر رہنے والے، صرف اللہ کی طرف لو لگانے والے. تو ان کی مطلب اس طرح سے قبول کی گئی قربانی. اور پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام جی سدرا. جی میم میرا ایک کوشچن ہے، یہ ذہن میں آتا ہے کہ جیسے بالکل سٹارٹ میں کعبہ فرشتوں نے اس کی تعمیر کی، پھر آدم علیہ السلام نے، اس کے بعد آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ نوح ثانی آدم ثانی تھے تو ساری دنیا تباہ ہوئی، تو دوبارہ کعبہ کو دوبارہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. مین وائل یہ جو درمیان کا ایک عرصہ تھا جب ادھر داؤد، سلیمان، الیاس علیہ السلام وہ جو اوپر نیچے آئے انہوں نے وہاں مسجد اقصی بنا دی، اس دوران کیا ادھر کعبہ نہیں تھا یا ادھر ہی سارے نبی اترتے رہے بنی اسرائیل چونکہ ادھر تھی شاید، یا یہ عرب ڈیزرٹڈ تھا؟ آپ نا ہسٹری کو سدرا کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آ رہی ہے. اوکے، آپ نے ہسٹری کو تھوڑا شفل کر دیا. ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی نا جی. نوح علیہ السلام کے طوفان میں کعبۃ اللہ کی جو عمارت تھی وہ گر گئی تھی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی. اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بنی اسرائیل کون تھے؟ وہ تو یعقوب علیہ السلام کے آگے. تو یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے آگے پوتے تھے، وہ پوتے تھے جی. تو سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام بہت نیچے جا کے بعد میں آئے، بہت نیچے جا کے آئے نا. یہ تو مسجد تو بعد میں بنی ہے نا. نہیں اس میں یہ کعبہ اپنی جگہ موجود تھا، کعبہ اپنی جگہ موجود تھا. ہاں جی، کیونکہ آپ دیکھو ایک طرف بنی اسرائیل ہے نا اور دوسری طرف بنی اسماعیل بھی تو پروان چڑھ رہے ہیں نا. تو حج ہوتا رہا ہے اس دوران، لیکن یہی تو ہم آگے اور پہلے بھی ہم پڑھ کے آئے کہ مشرکین جو ہے انہوں نے اپنے طریقے بنا لیے تھے. آگے آپ پڑھیں گے نا، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. ٹھیک ہے، کہ اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے. اب یہ کیا کرتے تھے؟ یہ وہاں جا کے کعبۃ اللہ کے سامنے قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ ان کی نماز کیا تھی؟ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا. پھر اسی طرح سورہ راس میں ذکر آتا ہے، سورہ انعام میں، کہ کیا یہ کرتے تھے؟ برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے. سورہ اعراف میں برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے. یعنی حج کا نہیں ٹوٹا، یعنی حج کا سلسلہ نہیں ٹوٹا. وہ حج کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نہیں ٹوٹا. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہاں پر لوگوں کو حج کی دعوت دی تھی. ٹھیک ہے، مسجد اقصی اپنی جگہ رہی، اس کا تقدس وہ رہا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
बाजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने कहा है ना कि हम जो सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, जो हज के अरकान और सब कर रहे हैं, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हम इस दीन को मुकम्मल कर रहे हैं। इसीलिए आप देखें कि सही का जिक्र आया ना कि इन पीछे पड़ गया इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। तो फमन तो जो कोई हज करे या उम्रा करे वो इसके अंदर सही करे। तो सहाबा कराम समझते थे कि चूंकि मुशरिकीन ये करते थे तो पता नहीं ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो हो तो रहा था हज, लेकिन ये कि वो कुछ तरीके उनके बीच में उन्होंने खुद ऐड कर लिए थे। तो फिर इस्लाम ने कुरान जब नाजिल हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद उसको दोबारा प्योरीफाई कर दिया गया, मनासिक को फाइन कर दिया गया। अच्छा हमीदा, अभी जो रवायत हम बात कर रहे थे ना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मनासिक सिखाने की, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो हजरत इब्राहीम को सिखाए, तो अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने आपको हज कराया। जब अराफात में पहुंचे तो पूछा कि अराफात क्या तुमने पहचान लिया, यानी हजरत इब्राहीम से उन्होंने कहा कि तुमने ये मैदान अराफात का पहचान लिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने जान लिया, क्योंकि इससे पहले यहाँ वो आ चुके थे और इसलिए इस जगह का नाम जो है वो अरफा कहलाया है। ठीक है, तो हजरत अता ने, इब्ने अब्बास, इब्ने उमर और इन्होंने रवायत किया है। ठीक है, और ये जो है ये तफसीर तिबरी में जो है वो मौजूद है। ठीक, तो आप जो बात कही थी वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और जो बात मैं आपको बता रही थी कि आदम अलैहिस्सलाम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो बताया वो ये आखिरी मुकाम था, अराफात को उन्होंने वहां आकर उनको सिखाया था। ठीक है, अब ये है कि हज के मनासिक उस तरह हज में तवाफ और सई वगैरह तो जाहिर है उस वक्त तो हजरत हाजरा की वो नहीं थी, वो मौजूद ही नहीं थी, वो सफा और मरवा की वो सारी चीजें तो वो नहीं थी, वो ये वाले मनासिक नहीं थे। ठीक है, ये वाले मनासिक जो बाकायदगी से उनको पूरा एक फॉर्मेट सिखाया गया वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिखाया हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, और ये मैंने आपके सामने पूरी रवायत जो है वो पढ़ भी दी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं अरफात से वापसी पर मशर हराम यानी मुज़दलिफा जो है वो एक पहाड़ी का नाम है जिसके ऊपर इमाम जो है वो वकूफ करता है। इस पहाड़ी पर वकूफ करना अफजल है, लेकिन ये कि ये फर्ज नहीं है, वाजिब है। ठीक है, फिर इनको मुसलमानों को ये कहा जा रहा है, मोमिनों से ये कहा जा रहा है, या ओवरऑल जो एक तरबियत की जा रही है वो ये की जा रही है कि आप अल्लाह का जिक्र करें। फस्कुरुल्लाह इन्नल मशअरिल हराम वस्कुरूहु कमा हदाकुम, जैसे आपको बताया गया है। तलबिया पुकारना, और तलबिया क्या होता है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लेकिन मुशरिकीन क्या करते थे? अल्लाह ताला फरमाए व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है, तो इससे पहले तुम भटके हुए थे। मुशरिकीन जो थे वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तो कहते ही थे, अल्लाह का जिक्र तो करते थे, लेकिन उसमें वो अपने शरीकों को भी ऐड करते थे। उनका जो तलबिया था वो कुछ इस तरह से था कि वो फिर लब्बैक पढ़ते हुए बीच में कहते इल्ला शरीकन हुवा लक तमलिकु वमा मलक। ठीक है, कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ठीक है, तो इसके आगे वो फिर क्या कहते थे? इल्ला शरीकन हुवा लक तमलिकु व मा मलक, यानी हम तेरे साथ किसी को शरीक नहीं करते सवाए उसके कि जिनको तूने खुद शरीक बना लिया, यानी जिनको तूने खुद जो है वो इख्तियार दे दिया है। तो ये वो जो उनका शिर्क था उसको वो तलबिया में भी साथ साथ जो है वो शामिल उन्होंने किया हुआ था। इसी को अल्लाह ताला फरमाए व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़ ज़ालिमीन, वैसे अल्लाह का जिक्र करो जैसे तुम्हें बताया जा रहा है, ना कि उस तरह जैसा कि तुम पहले जो है वो किया करते थे, यानी शिरकिया कलिमात उसमें ना हो। फिर इससे आगे भी आप आयत में पढ़ेंगे कि ये इनका तरीका जो था वो क्या था कि ये अपने अबा व अजदाद का जिक्र करते। तभी अभी अगली आयत पे जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह उसको भी देखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट टू बी पॉन्डर है, थोड़ा सा रुक के सोचने की चीज है, और वो ये क्या कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़ ज़ालिमीन, ऐसे अल्लाह का जिक्र करो जैसा कि तुम्हें हदायत दी गई है और इससे पहले अलबत्ता तुम
بھٹکے ہوئے تھے، اس سے پہلے تمہارا جو طریقہ کار تھا وہ درست نہیں تھا۔ اچھا، اب اس سے کس چیز کی اہمیت واضح ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ اس آیت کو پڑھ کے تزکیہ کا کون سا پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ میم اپنا دور جاہلیت کوئٹ کریں، پہلے جو ہمیں علم نہیں تھا اب علم آ گیا ہے تو اب اس کو فالو کریں۔ ہاں، سب سے پہلے علم حاصل کریں۔ علم حاصل کریں گے تو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے کہ ہمارے اندر کیا غلطیاں ہیں۔ اپنی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ایٹ دا فرسٹ لیول ہمیں ہدایت حاصل کرنی پڑے گی۔ وہ جو پہلا سٹیپ ہے نا، وہ ہدایت رشد جو ہے اس کو حاصل کرنا پڑے گا نا۔ جیسے قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس چیز کا علم حاصل کرو، اس چیز کو جانو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن کیا واقعی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَاعْلَم، اس چیز کو جانو، اس چیز کو سیکھو، توحید کے علم کو سیکھو۔ توحید وہ نہیں ہے جس میں شرک کی آمیزش ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت۔ تو کیا واقعی ہمیں پتہ ہے؟ ہم جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو کما ہداکم، جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے، تو کیا ہم نے سیکھا ہے کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یا ہم وہی طریقے لیے ہوئے ہیں جو ہم نے پہلے عبادات یا اذکار کو سمجھ لیا تھا کہ بس یہی درست ہے، اور ہم اسی کو لے کے بیٹھے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں۔ اگر اس کو فیور ہے تو چیک کر لو دوبارہ، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آئی؟ تو یہ ضروری ہے کہ ہم سیکھیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو جب ہم سیکھیں گے نہیں نماز کا طریقہ، حج کا طریقہ، جیسے ایک اور جگہ آپ نے فرمایا نا کہ مجھ سے حج کا طریقہ لے لو، ٹھیک ہے؟ تو سنتیں نہیں پتا ہوں گی ہمیں، مسنون طریقہ عمرے کا، حج کا ہمیں نہیں پتا ہوگا، جو بس ہم نے سن لیا، جو ہمارے بڑوں نے کہہ دیا۔ جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ کفن لے کے جاتے، تو بہت ضروری ہے کہ ہم سیکھیں، اور سیکھیں کہاں سے؟ پھر مستند ذرائع سے سیکھیں، جو آپ کو قرآن اور صحیح احادیث اور سنت کے ذریعے سکھا رہے ہیں، نہ کہ یہ جو صرف قصے کہانیاں سنا دیں کہ وہاں جو ہیں وہ کوئی بزرگ تھے، انہوں نے جا کے یہ پڑھا تھا، یہ کیا تھا، ان کو یہ خواب میں نظر آیا، پھر انہوں نے وہی کچھ کرنا شروع کر دیا، وہی کرنا شروع کر دیا۔ تو کسی بھی بزرگ کا عمل اس وقت تک قابل حجت نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سنت اور قرآن سے ثابت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا جو سیکھنے کا عمل ہے وہ قرآن اور صحیح حدیث سے سنت صحیحہ سیکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جو بھی علم سیکھتے ہیں اس کو آپ اس کرائیٹیریا کے اوپر جانچ سکتے ہیں کہ یہ درست ہے یا نہیں، یہ جو بات مجھ تک کسی کے بھی ریفرنس سے پہنچ رہی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو پھر آپ اس کو اختیار کریں، اور اگر نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ وَاذْكُرُوهُ كَمَا ہداکم، جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے، جیسے تمہیں ہدایت دی گئی ہے۔ تو صرف حج کے معاملات نہیں، تمام معاملات میں تمام طریقوں سے اسی طرح عبادات کریں، اسی طرح معاملات کریں جیسا کہ ہمیں سکھا دیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم جہالت میں ہو سکتے ہیں، یہاں بالخصوص حج کے معاملات ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ کس طرح سے تلبیہ پڑھتے تھے اور اپنی شرکیہ کلمات اس کے اندر کہتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے بجائے اللہ کے ذکر کو خالص کرنے کے۔ تو وہ یہ حج ہی کے متعلق آیات ہیں، حج ہی کے دوران اللہ کے ذکر کی بات ہے۔ لیکن تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ نمبر ایک یہ کہ جس طرح آپ کی رہنمائی کر دی گئی ہے، آپ کو جس طرح سکھا دیا گیا ہے، اسی طرح آپ عبادات اور
معاملات کریں گے، کیونکہ عین ممکن ہے اس سے پہلے ہم جہالت میں ہوں، اور ہم سب کا یہ تجربہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے اور سیکھنے سے پہلے کے ہمارے جو معاملات تھے وہ قرآن سیکھنے اور سمجھنے کے بعد آہستہ آہستہ پیوریفائی ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم بہت ساری خرابیوں میں سے، بہت ساری ایسی چیزوں میں سے باہر نکلتے آ رہے ہیں جن میں جو دین کے اندر جن کی اصل موجود نہیں تھی، یا جن کو ہم نیکی سمجھ کے کر رہے تھے حالانکہ وہ نیکی نہیں تھی، یا جن کو ہم گناہ سمجھ رہے تھے وہ اس طرح سے گناہ نہیں تھا. مطلب ہمیں ایک شعور آ جاتا ہے نا، تو جب شعور آ گیا ہے، جب سکھا دیا گیا ہے، جب ہدایت دے دی گئی، اور ہدایت کیسے آئی ہے ہمارے پاس، یہ پوری کی پوری جو ہے یہ کیا ہے، ہدی للمتقین ہے، ہدی للناس ہے، بینات من الہدا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. تو یہ تمہارے پاس موجود ہے، تمہاری رہنمائی کر دی گئی ہے. اب اسی طرح اسی رہنمائی کی روشنی میں اپنی زندگی گزارو. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر وہیں سے تم پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں. قریش کا یہ طریقہ تھا، قریش مکہ کا، چونکہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو برہنہ حج کرنے کی رسم تھی یہ بھی قریش نے رواج دی تھی، اور اس کے پیچھے کانسیپٹ انہوں نے یہ دیے رکھا تھا کہ جو طواف ہے وہ حلال کی کمائی کے لباس میں کیا جائے، اور نہیں تو اس لباس میں کیا جائے جو قریش سے ملے، یعنی قریش وہ لباس ان کو دیں گے تو وہ کریں گے، ادروائز پھر وہ بغیر لباس کے کریں گے. ٹھیک ہے، تو قریش نے اپنی بڑائی کے احساس کو جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے لوگوں کے اوپر ایک طریقہ بنا رکھا تھا حج کے دوران، اور وہ یہ تھا کہ یہ صرف مزدلفہ تک جاتے تھے، عرفات تک نہیں جاتے تھے. تو ان سے کیا کہا جا رہا ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم وہیں سے جو ہے پلٹو، جاؤ عرفات تک جہاں تک عام جنرل پبلک جاتی ہے، اور پھر وہاں سے تم واپس آؤ. ٹھیک ہے، وہاں تک جاؤ اور وہیں سے تم جیسے باقی لوگ جاتے ہیں وہیں سے تم واپس آؤ. ان کو ذرا واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو. اللہ سے بخشش مانگو. کس چیز پر اللہ سے بخشش مانگو؟ سب سے پہلے تکبر پہ. یہ جو تکبر تم نے ایک بنا لیا، بڑائی کا ایک احساس اپنے اندر تم نے پیدا کیا ہوا ہے، لوگوں کے اوپر اپنی بڑائی جتا رہے ہو، تم وہاں تک جا ہی نہیں رہے ہو جہاں تک عام لوگ جا رہے ہیں، صرف اپنی بڑائی کے احساس کو قائم رکھنے کے لیے. تو اس پر استغفار کرو. اور دوسرا پھر اس گمراہی پر، اس ضلال پر جس میں تم پہلے مبتلا ہو. تو عرفات سے واپسی پر جو ہے وہ استغفار کرنا، اور اس میں جو ہے وہ خاص طور پر اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اور اگر ہمارے اندر کسی قسم کا تکبر یا بڑائی پائی جاتی ہے تو اس کو ختم کرنا. آپ دیکھیں کہ اپنی بڑائی کا احساس جو ہے نا، کسی بھی معاملے میں انسان کے اندر جب ایک بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے سب اس کا جو ایمان کا سفر ہے، یعنی جو اس کے ایمان کی بڑھوتری کا سفر ہے نا، جو اوپر جانے کا سفر ہے، وہ وہیں پر رکتا نہیں ہے، بلکہ وہ ڈسینڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی ہمارے اندر ذرہ برابر بھی کسی بھی قسم کا بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قطعی اس چیز کو جو ہے وہ کنڈیم کیا، ان کے اس طریقے کو، اور کیا کہا کہ جہاں سب لوگ جا رہے ہیں اور جس طرح جا رہے ہیں، یہاں افیزو کہا گیا ہے، ثم افیزو. ٹھیک ہے، رجعو نہیں کہا گیا، ثم رجعو نہیں کہا گیا. رجعو کا مطلب ہی تو لوٹنا ہے نا. تو افیزو اس لیے کہا گیا ہے کہ افاظہ یفیزو کے اندر جو ہے وہ ایک ریلے کا جو ہے ایک وہ آتا ہے معنی، کیونکہ جب عرفات سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر کسی بھی انسان کے لیے یہ چیز ممکن نہیں رہتی ہے کہ وہ اپنی بڑائی کے احساس کو قائم رکھ سکے. وہ جو گش ہے، گش آف پیپل ہے نا، جیسے گش آف واٹر ہوتا ہے نا، پانی کا ریلا، تو وہ لوگوں کے ریلے کے اندر تم بھی واپس آؤ. تم اپنی کوئی آئیڈینٹی جو ہے وہ نہیں اس میں رکھو، الگ سے اپنا کوئی الگ جھنڈا بلند کر کے نہیں آؤ گے.
تو کس حد تک جو ہے پھر ان کے اس جو بڑائی کے احساس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا ہے یہاں پر. تو ہمیں بھی اگر ہمارے اندر بھی کسی قسم کا یہ احساس موجود ہے تو یاد رکھیے کہ یہ وہ پہلا نقطہ ہے جہاں انسان کا ایمان بڑھنے کی بجائے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. میم انبیاء تو آئے ہی اسی لیے ہیں کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، پھر اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ اس وقت کی ضرورت ہوتی تھی کہ جب جہالت بڑھ جاتی تھی. تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور اس کے ساتھ شریک کرنا، اور وہ جیسے آپ بتا رہے کہ وہ یہ جملہ بولتے تھے، تو جب اس طرح کی چیزیں ساری شروع ہوتے ہوئے بہت سارے نبیوں نے آ کے یہ بتائی، پھر عذاب بھی آئے، زمین سے مٹ گئے، لوگ بھی مٹ گئے، پانی آ گیا حضرت علیہ السلام کے بعد، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں نصیب ہوئے نا کہ ہم ان کی امت ہیں. تو یہ حج بھی انہوں نے بتایا، توبہ کرنا بھی قبول فرمانا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں سکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ توبہ کرو، اور قرآن ان کے اوپر اترا اور ہمیں ملا. اب ہم قرآن پر اس طرح سے ہی کرنی چاہیے جس طرح سے قرآن نے ہمیں بتایا. تو توبہ بھی اسی طرح مانگنی چاہیے، اسی ذہن سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا مطلب بھی یہی ہے کہ صرف آدم علیہ السلام نے جب پہچانا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ واحد ہے، صرف آدم علیہ السلام تھے اور اللہ تعالیٰ تھے، تو ان کی ملاقات جب ہوئی تو وہ ایک بندہ اور ایک اللہ تھا. تو اس کے بعد سے سارے جب جیسے جیسے مخلوق پیدا ہوتی گئی، بگاڑ بنتے گئے، نبی آتے گئے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری نبی جو بھی خطبہ تھا وہ ہمیں ملا، تو ہم اب اس پر عمل کرتے ہیں. اور ہمیں اس پچھلی ہسٹری کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری پیدائش کیسے ہوئی، ہماری توبہ کیسے ہوئی، ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمیں کیا نقصان ہوا، ہم دنیا پہ آئے کس لیے، اور ہمیں اب واپس جانا ہے تو ہمیں کس. میم مجھے سوال ایک پوچھنا تھا. جی بشرا. میں نے کہا تھا کہ یہ جو بڑائی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے نا، اسے انسان کیسے ختم کرے. جیسے ہماری عام جو زندگی ہے روزمرہ کی، اس میں ہمیں چھوٹی چھوٹی جو گھر کی چیزوں میں جو ہم فیل نہیں کرتے، جیسے ہمیں چھوٹی چھوٹی کہ میری الماری اور اس سے کوئی نہ ہاتھ لگائے، یا مطلب بہت مائنر چیزوں میں جیسے ہمارے اندر تھوڑا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے انسان جو ہم فیل بھی نہیں کرتے کہ ہم بڑائی اپنی ایکچولی میں فیل کریں، لیکن وہ ہمارے گھر میں مجھے لگتا ہے کہ ہو جاتا ہے. ہاں جی. اس کا کیا طریقہ ہے اپنے مطلب تزکیہ کے لیے نا، کیونکہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن ایکچولی میں وہ ہمارے اندر بڑائی پیدا ہو رہی ہے نا، ہم اس کو فیل کریں کہ یہ ہمارا ہے، یہ چیز ہماری ہے، یہ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ یہ تکیہ میرا ہے. جی بالکل مجھے بالکل آپ کی بات سمجھ آ گئی، جزاک اللہ خیر. مجھے آپ کی بات بالکل سمجھ آ گئی ہے. اس پہ ہم نے بہت ساری بات پہلے بھی کی تھی، ابھی دوبارہ ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی. تھوڑا سا مختصراً چونکہ وقت جو ہے مختصر ہے، تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. کچھ ٹپس ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، باقی تو جو یہ تکبر سے نجات ہے نا، وہ ہمیں تبھی ملے گی جب ہم علم حاصل کرتے رہیں گے. کیونکہ جیسے وہ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اللہ کی خشیت تو علماء کے اندر ہی ہوتی ہے، علماء ہی صحیح خشیت رکھتے ہیں. تو جیسے جیسے آپ علم حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ ان چیزوں سے نجات ملتی رہے گی. لیکن کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ کو دے سکتی ہوں اس وقت، آپ اس کو اپلائی کریں. سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، سجدے میں جاتے ہیں، تو اس وقت ریئلائز کریں کہ میرا چہرہ جو ہے، یہ جو سجدے کی کیفیت ہے نا، آپ مٹی کے اوپر اپنا منہ رکھ رہے ہیں. اسی منہ کو کی شان برقرار رکھنے کے لیے تو آپ لوگوں سے ڈفرینسز کرتے ہیں نا، کہ میرا تکیہ ہے، میری الماری ہے، یہ میری چیز ہے، اس کو ہاتھ کیوں لگایا، یہاں میں نے رکھا تھا تم نے کیوں اٹھایا. اسی چہرے کو ہٹا دیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کے اوپر سے، اپنے کندھوں کے اوپر سے ہٹا دیں چہرے کو. کیا بات کرتے ہیں؟ کوئی ڈفرنس رہتا ہے باقی انسانوں سے آپ کا؟ نہیں رہتا نا. تو جب اللہ نے اس چہرے کو مٹی کے اوپر رکھنے کا حکم دیا ہے، جس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کی اپنی اوقات کچھ نہیں ہے. بیسیکلی آپ خود کچھ نہیں ہے. جب آپ خود کچھ نہیں ہے تو آپ کی بلانگنگز بھی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کی ملکیت تو اللہ کے پاس ہے. میرا تو کچھ بھی نہیں ہے. جب میری اپنی ذات ہی کچھ نہیں ہے، وہی بے معنی ہے. وہ معنی تبھی رکھے گی جب میرے اندر تقویٰ ہوگا. اللہ کے پاس تبھی اس کی کوئی حیثیت ہے. ادروائز تو فرعون جیسے بڑے بادشاہ اور نمرود جیسے بڑے بادشاہ کی کوئی اوقات نہیں اللہ کے سامنے. تو میری اوقات تبھی اللہ کے سامنے ہوگی نا جب میرے اندر تقویٰ ہوگا. تو جب ہم اپنی حیثیت پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں
اللہ کے سامنے، تو پھر اپنی حیثیت واضح ہوتے ہی ہمارے سامنے ہماری بلانگنگز، جن کو ہم کہتے ہیں نا یہ میرا ہے، تو اس کی حیثیت بھی کھل جاتی ہے کہ جب میری باڈی میری اپنی نہیں ہے، اس کا اصل مالک اللہ ہے، تو یہ چیزیں بھی اللہ نے دی ہیں، اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے، تو جس کی مالک میں نہیں ہوں تو اس پہ میں ایسا حق بھی نہیں جتا سکتی. ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ، یہ جو فزیکل پریکٹس ایک کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ خالی نیچے زمین پہ بیٹھا کرے، کارپیٹ کے اوپر نہیں، زمین پہ بیٹھا کریں. زمین پر بیٹھنا، مٹی کے اوپر بیٹھنا انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کیا کریں، جوتے سیدھے کرنا. بڑے بڑے جو آپ کی فیملی میں آپ سے بڑے لوگ ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے پیرنٹس ان لا ہیں، کوئی اور بڑے ہیں، ان کو جب وہ آپ سے کوئی ایسی چیز مانگتے ہیں، جوتے وغیرہ، ہاتھ سے پکڑ کے کچھ چیزیں جب آپ پریکٹس کریں گے نا تو یہ ایروگینس خود بخود اندر سے نکل جائے گی. باقی انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے تو ہم ان چیزوں کو سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. چلیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. قرآن کریم از بیسکلی ا ہوپ. قرآن آپ کو مایوسی کے اندھیرے سے نکالتا ہے. آپ کچھ بھی کر چکے ہو نا، آپ اللہ کے ساتھ شرک کر چکے ہو، آپ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر تلبیہ میں شرک کے الفاظ استعمال کر چکے ہو، آپ نے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے، اپنی بڑائی بنانے کے لیے آپ نے مناسک حج کے اندر خود رد و بدل کر لیا تھا. آپ نے جو مرضی کر لیا، آپ نے جو مرضی کر لیا. استغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگ لو. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ آپ کو معاف کر دے گا، اللہ آپ کو معاف کر دے گا. آپ پچھلے گناہوں کو چھوڑو، اس پہ توبہ کر لو، توبۃ النصوح کرو اینڈ موو آن. اب آپ اپنے ایمان میں ترقی کی فکر کرو. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم پورے کر چکو اپنے مناسک. اور مناسک کیا ہیں؟ جیسے حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو تمتع کی نیت سے عمرہ کے بعد احرام کھول دے جب تک حج کا احرام نہ باندھے، تو بیت اللہ کا نفل طواف وہ کرتا رہے. پھر جب حج کا احرام باندھے اور عرفات جانے کو سوار ہو تو حج کے بعد جو قربانی ہو وہ کرے، خواہ اونٹ یا گائے یا بکری. اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو حج کے دنوں میں عرفہ کے دن سے پہلے 3 روزے رکھے. اور اگر جو ہے وہ عرفہ کے دن روزہ آ جاتا ہے، اس کا مطلب وہ رکھ لیتا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں. ابن عباس کا قول ہے، لیکن زیادہ پسندیدہ یہی ہے کہ عرفہ کے دن جو ہے وہ روزہ نہ رکھا جائے. پھر مکہ سے عرفات جائے، وہاں سے عصر کی نماز سے رات کی تاریکی ہونے تک ٹھہرے. پھر عرفات سے اس وقت لوٹے جب دوسرے لوگ لوٹے، اور جب سب لوگوں کے ساتھ رات مزدلفہ میں گزارے. اور اللہ کا ذکر، تکبیر اور تحلیل صبح ہونے تک بہت زیادہ کرتا رہے. پھر صبح کو لوگوں کے ساتھ مزدلفہ سے منا لوٹے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس. اور کنکریاں مارتے وقت اس طرح ذکر، تکبیر اور تحلیل کرتا رہے. ٹھیک ہے، یہ بخاری کی روایت ہے اور سیدنا ابن عباس کا قول ہے. تو ابن عباس کا قول ہے، تو یہ حدیث کی کون سی قسم ہوگی؟ پھر جلدی سے بتا دیں تاکہ ہم آگے چلیں. حدیث کی حدیث کی 3 ہے نا، مرسل، مرفوع اور موقوف ہے. یہ ٹھیک ہے، موقوف ہے. چلیں. اچھا، اب یہ کہ اس میں وہ تمام مناسک کا ذکر ہو گیا ہے، سمت کر دیا انہوں نے کیا کرنا ہے. اور جب مناسک کر چکو تو پھر کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو. کا ذکرکم آباءکم، جیسے کہ ذکر کرتے تھے تم اپنے آباء و اجداد کا. او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے ذکر کرو. یعنی جیسے پہلے تم کیا کرتے تھے کہ بیٹھ جاتے تھے، اور حج کے مناسک کے بعد اب وہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو ان میں بیٹھ کے اپنے آباء و اجداد کے جو ہے نا یہ بتانا کہ میرے باپ جو ہے وہ سردار تھا اور یہ جنگ ہماری ہوئی تو اس میں ہمارے فلاں ایسے شجاعت کے ساتھ لڑے، اور یہ اور یہ اور یہ چیزیں جو ہیں، ان کی بجائے تم کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو. اس سے بھی بڑھ کر جو ہے اللہ کا ذکر کرو. اور اللہ کے ذکر کی نوعیت یہاں پر ابن عباس نے بیان کر دی، اور وہ کیا ہے؟ تکبیر اور تحلیل کہنا. ٹھیک ہے، تکبیرات کہنا، تحلیل کہنا. ٹھیک ہے، تحلیل کیا ہوتا ہے پتہ؟ تحلیل کسے کہتے ہیں؟ تکبیر کسے کہتے ہیں؟ میم تحلیل الحمدللہ، اور تکبیر اللہ اکبر. نہیں،
تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو. اب میں بتا دیتی ہوں، ٹائم کم ہے. تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ، تسبیح سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، تحلیل کیا ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، تو لوگوں میں سے کوئی ہے جو یہ کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، جو صرف دنیا مانگتا ہے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. صرف دنیا مانگنے والے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. مطلب کیا اس بات کا؟ صرف دنیا کون مانگے گا؟ جس کو آخرت کی فکر ہی نہیں. تو جس کو آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہے، یا تو اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، یا پھر یہ کہ جس کو آخرت کی قطعی پرواہ نہیں ہے اور اس نے اپنا منتہائی زندگی اس دنیا کو ہی بنا رکھا ہے، اپنی تمام کوششیں اس دنیا کی زندگی کے لیے لگا رکھی ہیں. وہ حج میں بھی جا کے صرف دنیا ہی مانگتا ہے، تو اب اس کو وہ تو اللہ دے گا جو اس کی تقدیر کے مطابق دنیا اس کو ملنی ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی اجر محفوظ نہیں ہے. اتنی بڑی عبادت کر کے بھی، وہاں جا کے بھی، مشقتیں اٹھا کے بھی آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو صرف دنیا مانگے گا. ہماری کیا دعائیں ہوتی ہیں؟ ہماری کیا دعائیں ہوتی ہیں؟ ہم کیا دعائیں مانگتے ہیں حج کے اس میں جا کے؟ جب یہاں سے حاجی جا رہے ہوتے ہیں، لوگ حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں کیا کیا دعائیں کہتے ہیں ہمارے لیے مانگو؟ میرے اللہ سے دعا کرنا اللہ مجھے گھر دے، اللہ سے دعا کرنا مجھے گاڑی مل، میری فلاں فلاں بچی کا رشتہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے. کیا ایسا نہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ کے بھیجتا ہے کہ چلیں ہم بھی دعا کریں، آپ بھی وہاں دعا کر لیجئے گا اللہ ہماری بخشش کر دے، اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر کرے؟ عموماً کیا دعائیں ہوتی ہیں جو وہاں ہم بیٹھ کے مانگ رہے ہوتے ہیں، یا جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں؟ جلدی سے بتائیے کسی کا کوئی ایکسپیرینس، اور پلیز مختصر بات کیجیے گا. جی جی باجی یہی دعائیں بھیجتے ہیں کہ نوکری لگ جائے، شادی ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے. تو ویسے تو یہی دعا کروانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں اور ہمیں بھی وہاں پر عمرہ حج کے لیے بلائیں. میں تو جب بھی میں جا رہا ہوں تو اس سے کہتی ہوں، میں تو صرف اس سے کہتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی اپنے گھر کی طرف بلانا. جزاک اللہ خیر. کرنا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں. ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور اپنے گھر میں. اور میں تو یہی کہتی ہوں کہ یا اللہ ہمارا دل ادھر یہی دعا کرنا کہ ہمارے دل پڑ جائیں اور ہم بعمل ہوں. میں تو جب بھی کوئی جاتا ہے عمرہ کرنے یا حج کرے تو میری تو دعا یہی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے یہی دعا کیجیے گا کہ ہم بعمل ہو اور ہماری مغفرت کی دعا کیجیے گا. دنیا کا تو جو اللہ نے لکھا ہے میں ہر حال میں مل جانا، ہر چیز مل جانی ہے. جزاک اللہ خیر. یہ شعور آپ کو جو ہے نا وہ قرآن ہی دیتا ہے، قرآن کے بغیر یہ شعور آتا جی میم بالکل دعائیں جو ہیں وہ یہی ہوتی ہیں. ہاں جی، اس سے پہلے یہ نہیں تھا. یہی تو میم ایک دفعہ یہ میری فرینڈ جا رہی تھی یہاں سے ماشاء اللہ کالونی سے گئے تھے، 4 کپلز گئے تھے، تو میں نے نا لکھ کے انہیں یہ دیا تھا 5 چیزیں ضرور آپ نے کرنی ہے. ہدایت، عافیت، حکمت، حیا بھی لکھا تھا کہ حیا کی تو کوئی ہم مانگتے ہیں نہ بودر کرتے ہیں. ہدایت، عافیت، حکمت مانگنی ہے اللہ سے، حیا مانگنی ہے اور ایمان پہ خاتمہ مانگنا ہے. اور اس کے علاوہ 1-2 دعائیں اپنی بھی تھیں، لیکن وہ میں انہیں نا بار بار ریکال بھی کراتی رہی کہ آپ نے یہ اپنے لیے اور میرے لیے، میری اولاد اور نسلوں کے لیے، سب کے لیے مانگی ہے. ماشاء اللہ ہم عرفات پہ بھی مطلب ان کے ساتھ پھر میں کانٹیکٹ میں تھی الحمدللہ، اور یہ دعائیں ماشاء اللہ انہیں رٹ گئی تھی، وہ بھی مانگتی تھی. الحمدللہ. اور اس میں مسنون دعاؤں کا جو ہے وہ اہتمام کریں تو اس میں آپ کو دیکھیے اللہم انی اسألک الہدی والعفاف والغنی. ٹھیک ہے، تو یہ جو 2-3 چیزیں آپ جس میں گنائی ہیں وہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں. عفاف حیا کو ہی کہتے ہیں، اللہ سے آپ حیا مانگتے ہیں اس دعا کے اندر. مسئلہ یہ نا کہ ہمیں مسنون دعائیں بھی یاد نہیں ہوتی. اینی چلیں ہم آگے چلتے ہیں. تو اب یہاں پر یہ چیز ہم نے سیکھی کہ اگر ہم پڑھا تھا کہ جب بھی اللہ کے گھر یعنی کہ وہاں جائے نا تو وہاں پر جس کا نام لیا جائے اور اس کی بخشش کی دعا مانگی جائے نا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتے ہیں نا. دیکھیں یہ ضرور جو جانے والے ہیں ان سے کہنا چاہیے ہمارا نام لے کے ہماری بخشش کی دعا کیجیے. تو یہ بڑی ایک تحفہ کی قبولیت ہمارا نام کسی کو بتا جائے.
جزاک اللہ خیر. دعاؤں کی مقبولیت کے لیے، قبولیت کے لیے مقامات اور اوقات کار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے کہ جب بھی اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر مانگنی چاہیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے. اور یہی ذکر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. لوگوں میں سے جو یہ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ایک حصہ جو ہے وہ جو انہوں نے کمایا ان کے لیے وہ حصہ ہے. یعنی جو عمل وہ کر رہے ہیں، جو انہوں نے کمائی کی ہے، وہ ان کو اس کے مطابق بدلہ ملے گا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے. اس دعا کے والا، یہ دعا کرنے والا جو ہے نا، اس کے لیے کیا ہے؟ نصیب مما کسبو. کسب کہتے ہیں اس کام کو جس میں مشقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہم نیکیاں کرتے ہیں ریوارڈ ہمیں اسی کا ملنا ہے. یاد رکھیے، یہ جو ہم آخرت میں حسنہ مانگ رہے ہیں نا، جو اوپر تھا نا دوسرا شخص، وہ تو آخرت کو بھلائے ہوئے تھا، تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر خاص طور پر آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ دعا کرتا ہے کہ دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، تو آخرت میں جو اس کو بھلائی ملنی ہے وہ کس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ اس کو بھلائی دے دی گئی. کیا کہا جا رہا ہے؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، وہ جو انہوں نے محنت کر کے جس کے اعمال کے اوپر، ہاں، جو محنت کر کے مشقت کر کے نیکیاں کی ہیں نا، تو اس کا بدلہ اس کو ملے گا. اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اور یہ جو دعا ہے نا، یہ بہت جامع دعا ہے. اور آپ دیکھیں کہ چونکہ دنیا پہلے ہے، دنیا سے پہلے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے دنیا کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے آخرت کا ذکر آیا ہے. تو یعنی مومن جو ہے وہ دنیا میں بھی اللہ سے بھلائی مانگتا ہے. یہاں پر خیر کا لفظ جو خیرن جو ہے نا وہ نہیں آیا، کیونکہ خیرن عربی زبان میں مال کو بھی کہا جاتا ہے، تو خاص نہیں کیا گیا بلکہ حسنہ کہا گیا. اور حسنہ جو ہے یہ ساری بھلائیوں کو بریکٹ کر لیتا ہے، یعنی ہر طرح کی بھلائی، آپ کی صحت، آپ کے لیے مال، آپ کے ازواج اور اولاد کے اندر آپ کے لیے قرۃ اعین اور تمام مطلب جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں آ جاتی ہیں. صرف ایک چیز نہیں کہ ہمیں ہمارے رزق میں برکت ہو جائے، یا صرف ہماری املاک میں، یا یہ کہ کوئی اور ہمارا کوئی ایسا ایشو چل رہا ہے، بلکہ وہ سارے کی ساری بھلائیاں جو ہیں دنیا میں جو حسنہ ہیں وہ سب کی سب ہمیں ملے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو بھلائی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے خیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتی نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ مینشن کر کے کہا جائے کہ یہ مجھے دیں، اوور آل اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کریں اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کریں، کیونکہ اس لفظ کے اندر جو ہے وہ وسعت ہے، بہت زیادہ وسعت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دوران طواف کرتے وقت اور دوسرے بھی اکثر اوقات میں جو ہے وہ یہی دعا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب حسنہ فی الآخرہ کیا ہے؟ حسنہ فی الآخرہ کیا ہے؟ آخرت جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے موت سے، سکرات الموت سے. سکرات الموت سے لے کر قبر، میزان، میدان حشر، ٹھیک ہے، میزان، پل صراط، جہنم، یہ ساری چیزیں. تو اس میں یہ پورا جو موت سے لے کر آخر جو انجام کار ہے وہاں تک جو ہے اللہ سے بھلائی مانگی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری موت کو آسان کرے، اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو کشادہ کر دے، اللہ تعالیٰ حشر کے میدان کی جو وحشت ہے، جو گرمی ہے اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. میزان جب رکھا جائے گا اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارا پردہ رکھے، ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑائے، پل صراط سے ہمیں اللہ تعالیٰ پلک جھپکتے ہوئے گزار دے. تو وہ جو جیسے وہ دعا ہے نا کہ اتم نورنا، اللہ تعالیٰ ہمارا نور مکمل کر دے.
وہ آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. مومنین کی دعا ہے کہ وہ پل صراط کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کا نور ان کے ساتھ مکمل کر دے گا کہ وہ وہاں سے گزر سکیں گے بہت تیزی سے. اور پھر یہ کہ جہنم سے بچا کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے. اب یہ ساری دعائیں اگر آپ 1 2 3 کر کے مانگنے لگیں گے تو آپ بھول جائیں گے, بہت ساری چیزیں بھول جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے خوبصورت الفاظ میں بالآخرتی حسنہ کہہ دیا. ٹھیک ہے, آخرت کے اندر جو ہے وہ آخرت کے تمام مراحل میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائیاں عطا فرمائے. اور پھر دوبارہ وقنا عذاب النار. اب آپ اس دعا کو اگر اس کے کچھ حصے کرتے ہیں تو یہ 3 حصے بنتے ہیں. ایک حصہ دنیا کا اور 2 حصے آخرت سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں بھی دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بہت ایک لطیف طریقے سے, ایک بہت باریک بینی سے ہمیں اس چیز کا احساس دلایا ہے کہ دنیا سب کچھ نہیں ہوتی, اصل چیز آخرت ہے. اس لیے آخرت کے اوپر جو ہے وہ ایمفسائز زیادہ کیا گیا ہے. اور پھر آگے اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لہم نصیب مما کسبوا, کیونکہ دنیا میں تو جو آپ کو حسنہ ملنی ہے, بھلائیاں ملنی ہے, وہ تقدیر کے مطابق ہیں کچھ چیزیں, اور کچھ چیزیں آپ کی نیکیوں کے اثرات ہیں, وہ حیات طیبہ جو ہے وہ آپ کو ملنی ہے. اور زیادہ تر جو آپ کے اعمال ہیں اس کا رزلٹ جو آپ کو ملے گا وہ آخرت میں ملے گا, کیونکہ دنیا جو ہے وہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ اور یہ نیکیاں کی ہیں تو ہمیں وہ نتیجہ نظر نہیں آ رہا, یا فلاں نے اتنی اور اتنی برائیاں کی ہیں تو وہ نتیجہ نظر نہیں آ رہا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو حصہ ملنا ہے نا ہمیں, اصل جو نتیجے کی جگہ ہے وہ آخرت ہے, وہ دنیا نہیں ہے. تو ان کا حصہ ہے جو انہوں نے کمائی کی. تو آخرت میں آخرت کے لیے نیکیاں کرنا, آخرت کو سنوارنے کے لیے نیکیاں کرنا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو 2 حصے جو ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں ہماری آخرت سے, اور اس دعا کا ایک حصہ ہماری دنیا سے ریلیٹ کرتا ہے. واللہ سریع الحساب, اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو مشکل نہیں ہے کہ کسی کا حساب کتاب لینے میں اس کو کوئی وقت لگے گا. اور یہاں پر ایک اور چیز یہ کہ آپ دیکھیں کہ مما کسبوا میں کہ اگر انسان نے دنیا کمائی ہے تو اس کو دنیا ملے گی, اگر اس نے آخرت کے لیے محنت کی ہے تو اس کو آخرت بھی ملے گی. دنیا تو ملے گی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں ہے, لیکن پھر اس کی آخرت محفوظ ہو جائے گی. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا, وَكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا, ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس کے اعمال کے مطابق. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر بلائیں اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم اسی طریقے سے وہاں حاضری دے سکیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.